بہت ہیں. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس پر کوئی ٹینشن نہ ہو. کوئی بیوی کے علاج میں ٹینشن ہے, کوئی بیٹے کے معاملے میں پریشان ہے, کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے, کوئی لینڈ لارڈ کے مسئلے میں پریشان ہے, کوئی کسی کا لینڈ لارڈ پریشان کر رہا ہے, کسی کو انکم ٹیکس والے فون کر رہے, کسی کو کوئی نہ کوئی. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو سمجھ لو وہ انسان نہیں ہے, وہ جنات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کی پابندی کرے گا اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی, کوئی حاجت اٹکے گی نہیں. بس روزانہ پڑھتا رہے, چلتا رہے, مانگتا رہے, پڑھتا رہے, چلتا رہے, مانگتا رہے. ٹائم کتنا لگتا ہے؟ زیادہ 5 منٹ, زیادہ نہیں لگتا. یہ تو علماء کا تجربہ. 77 یا 1978 کا قصہ ہے. جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے. انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. میں نے کہا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا, اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر, اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر. تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے, ہر بری خبر سے, ایکسیڈنٹ سے, مکروہ سے, بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. وہ بڑے میاں کہہ کر چلے گئے. میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا, لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی. انہوں نے بات بتائی, اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال, 1.25 سال کا. پورے سفر میں پڑھتے رہے. لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی, کتابیں لکھنا شروع کی, ترجمے کرنے شروع کیے, کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی. اس لیے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن, جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد, خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں, فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی, تصویریں پڑھ لی, اطمینان سے فارغ ہو گئے. آج کل چونکہ یہ حالات کی وجہ سے کئی جگہوں پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں, ظہر پڑھ رہے ہیں. شرط ہے اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہے. 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے, 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈالیے, اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے. اس کا وقت, بہترین وقت تو یہ ہے کہ بھی سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد پڑھ لیں. لیکن بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, چلو عصر تک پورا کر لو جمعہ کے دن. پھر بھی بھول گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چلو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو. تو اس کی عادت ڈال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے. یہ حدیث ابن سنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے بھی میں نے لکھ دیے ہیں. دوسری بات, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے تو 24 گھنٹہ ہم انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. تیسری بات, روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. گھر میں کوئی بیمار نہیں رہے گا انشاءاللہ. بیماریاں ہوگی تو بھی دور ہو جائے گی. تو ہمیں تو نبی نے بات کہی ہے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اب لوگ پریشان ہیں تو اس کا علاج کیا. میں اس کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو. بیماریاں بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, کاروبار. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ حدیث ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد, سارے دوسرے معمولات اس کے پڑھنے کے بعد, دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس
زندگی بھر کا اپنا معمول بنا لو کہ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو حرج کی بات نہیں، لیکن ظہر سے پہلے تو پورا کر سکتے ہو نا، آدمی اتنا تو پڑھ سکتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں جو ہے بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لے، منگنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا جو لڑکی پسند آئے گا خالی ہاتھ پکڑ لے وہ تیری ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کی پابندی کرے گا اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی، کوئی حاجت اٹکے گی نہیں، بس روزانہ پڑھتا رہے، چلتا رہے، مانگتا رہے، پڑھتا رہے، چلتا رہے، مانگتا رہے۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ زیادہ 5 منٹ، زیادہ نہیں لگتا۔ یہ تو علماء کا تجربہ